نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا، پہلا تو یہ پیغام دیا کہ آج خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ایک اہم کام کیا ہوا کہ آج کے دن دین اسلام کی تکمیل ہوگی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کے لیے جو دوسرے حقوق ذکر فرمائے، ان میں سے پہلا حق یہ ذکر فرمایا کہ انسانی مساوات قائم کیے۔ انسانی مساوات کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اس کا بھائی ہے، برابر ہے وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری اور فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی اجمی کو یعنی کسی آقا کو اپنے غلام پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی بڑا نہیں ان میں سے۔ فرمایا اگر اللہ کے نزدیک تم میں سے بڑا ہے کوئی تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو نیکی میں بڑا ہے وہ اللہ کے نزدیک برتر اور بہتر ہے وہ، ورنہ سارے کے سارے انسان ایک جیسے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوئی انسان کوئی بڑا کوئی امیر اپنے سے دوسرے کو گھٹیا نہ سمجھے۔ آج یہ ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، آج ہی نہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا یہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت کو ختم کیا کہ اس بات کو اپنے اندر سے نکال دو کہ غریب بھی روٹی کھاتا ہے، امیر بھی روٹی کھاتا ہے۔ غریب کو بھی نیند آتی ہے، امیر کو بھی نیند آتی ہے۔ غریب کے بھی دو پاؤں ہیں، امیر کے بھی دو پاؤں ہیں۔ میرے دوست، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جب اس میں امیر میں کیا اس کو کوئی الگ سے سر پہ کوئی مینار لگا ہوا اس کو، یا کیا ایسی چیز اس کے اندر جو نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور دوسرے مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے؟ میرے دوست، یہ بہت بڑی یہ جو تقسیم ہے نا ہماری، یہ بہت غلط ہے۔ یہ جب ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا وجود آئے گا کہ امیر غریب کو اپنا بھائی سمجھے گا، اپنا برابر سمجھے گا، اپنے مطابق اس کو درجہ دے گا، تو میرے دوست یہ تفریق ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ اور اسلام یہی چیز بتاتا ہے، کوئی اللہ کے نزدیک بڑا نہیں ہے سوائے تقوی اور نیکی کے۔ ایمان کے اعمال صالحہ کے اعتبار سے جو بندہ مضبوط ہے، بڑا ہے، وہ بڑا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، قرآن والے دنیا دار کو پیسے کی وجہ سے یا کسی اور عہدے کی وجہ سے اگر قرآن والے ان کو اپنے سے اچھا سمجھنے لگ جائیں، اپنے سے زیادہ درجہ دے دیا، تو فرمایا کہ تم نے قرآن کی توہین کی ہے۔ جس کو اللہ نے قرآن دیا، فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا کے اندر کائنات کے اندر قرآن سیکھنے اور سکھانے والے سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی پیسے والا آ گیا، پیسے والا اپنے آپ میں مگن ہو رہا ہے کہ بھئی میں بڑا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میں اس کے اوپر دباؤ ڈالوں۔ میرے دوست، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی ہے دنیا کا، میرے دوست، اللہ کی نظر میں بڑا بنو، دنیا کی نظر میں بڑا نہ بنو۔ اگر بڑا بننا ہے تو پیسہ لگا کر بڑے بن کے دکھاؤ، پیسہ چھپا کر بڑے کوئی بھی نہیں بنتا۔ جہاں پر دین اسلام کو ضرورت ہے، غریبوں کو ضرورت ہے، مدارس میں، مساجد میں اور ہمارے پڑوس میں جتنے غریب حضرات ہیں، آج اگر ہمیں فرصت ہے، اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، تو آج ہم خرچ کر کے بڑا بن کے دکھائیں نا۔ صحابہ بڑے بنتے تھے، کیسے بنتے تھے؟ گھر میں کوئی چیز ہو اور پڑوسی کو نہ دے، ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ میں کئی دفعہ واقعہ عرض کرتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ایک بندے نے دستک دی، اور دستک دے کر کیا کہنے لگے کہ مجھے حاجت ہے، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ کی حاجت وہاں سے پوری ہو جائے گی۔ اب وہ جب دروازے پر پہنچا تو اندر جھگڑا ہو رہا تھا میاں بیوی کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے ان کا ایک مکالمہ ہو رہا تھا، کس بات پر؟ آدھی چمچ شہد زیادہ ڈال دیا پانی میں۔ وہ جھگڑا کر رہے ہیں اس بات پر کہ جب میرا گزارا ایک چمچ میں ہوتا ہے تو انہیں مجھے 1.5 چمچ کیوں ڈال کے دیا آج؟ اب جب اس نے سائل نے باہر کھڑے ہو کر یہ واقعہ سنا، ماجرا دیکھا، اندر کا سنا، تو پریشان ہوا کہ بھئی جو ایک آدھی چمچ پہ ایک بندہ لڑ رہا ہے اپنے گھر والوں کو، یہ کیسا بندہ ہے؟ مجھے کیا یہ حاجت میری پوری کرے گا یہ؟ تو جب دستک دی، بہرحال نبی کا حکم تھا، اندر سے جب وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نکلے اور آ کر پوچھا، تو پوچھ کر انہوں نے جب اپنی حاجت پیش کر دی، تو اپنی حاجت کے لیے جب انہوں نے سوال کر دیا، انہوں نے اتنا زیادہ دے دیا کہ اس بندے سے اٹھایا نہ جا رہا۔ اب پریشان ہے، اس نے عجیب ماجرا دیکھا تھا جو اس کی بنا پر پوچھنے لگا کہ میں سامان یہ لینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے، میں حیران پڑا ہوں،
گھر والوں کو تو آدھی چمچ پہ لڑ رہے ہیں اور مجھے آپ نے اتنا زیادہ دے دیا۔ تو بتایا کہ بھائی وہ میں نے اپنی ذات کے لیے لڑا تھا، یہ میں نے دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب بتاؤ کہ بھائی جو میں مال دے رہا ہوں کسی غریب پہ خرچ کر رہا ہوں، کسی تنگ دست کی میں وہ مجبوری پوری کر رہا ہوں، اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ جو مال میں نکال رہا ہوں اپنی ملکیت سے، اس کا مجھ سے حساب نہیں ہوگا، جو اپنے اوپر لگا رہا ہوں اس کا مجھ سے حساب ہوگا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم مال خرچ کرنے کے بجائے ہم جوڑنے پہ زور دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، امیر اور غریب کا جو فرق ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا سب سے پہلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز ذکر فرمائی وہ کیا تھا؟ انسانی مساوات قائم کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے اندر جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے مسلمان کے لیے دوسرے پر حرام کر دی گئی ہیں۔ کوئی کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت آبرو کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، انگلی نہ اٹھائے۔ اپنی چیز استعمال کریں، اپنا پیسہ استعمال کریں، کوئی کسی کے مال کی طرف نظر نہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہے۔ ایک دوسرے مسلمان کے لیے دوسرے کے جو پڑوسی کے جب کہیں چلا جائے تو پڑوسیوں کا حق اس پر ساتھ والے پہ آ جائے گا کہ ان کی خیال کرنا، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ تو گویا ایک دوسرے کے لیے جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے۔ اسی طرح فرمایا کہ جاہلیت کی رسمیں جتنی بھی ہیں، فرمایا کہ ساری کی ساری تحت قدمیہ موزون، میرے قدموں کے نیچے اللہ نے کچل دی ہے وہ سب۔ کہ کوئی بھی جہالت کی رسم ہے جو، فرمایا آج میں ساری کی ساری رسمیں کچل کے جا رہا ہوں اپنے قدموں کے نیچے۔ زمانہ جاہلیت کی رسمیں اپنے اندر نہ لانا۔ تو میرے دوست، آج میرا مسلمان ساری وہی رسمیں اپنے اندر لا رہا ہے۔ اب سے پہلے جو ہمارے باپ دادا جو بڑے تھے، جو مسلمان بعد میں ہوئے آ کر، ان کے اندر وہی رسمیں، ہندوؤں والی رسمیں کتنی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ غیر مسلم کی رسموں کو کبھی اپنے اس میں اندر نہ لانا۔ تو میرے دوست، ان ساری رسموں کو آج ہمیں بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم ان رسموں کو اپنے اندر لائیں گے تو ہم مسلمان کس چیز کے ہوئے؟ اور آگے سے کیا کہتے تھے کہ بھئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا۔ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ بھئی ان غلط رسموں کو چھوڑ دو ان کو، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کیوں چھوڑ دیں بھئی؟ اس پر تو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آ رہے۔ میرے دوست، باپ دادا کی بات نہ کرو، اپنے پیغمبر کے صحابہ کی بات کرو۔ اگر اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے، لیکن اگر اسلام پہ عمل نہیں کرنا تو پھر جو چاہے کرتے رہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں شرم نہیں آتی، جب تم حیا نہیں کرتے، بے حیا بن گئے تو جو چاہے کرتے رہو۔ دوسری جگہ پر فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہی تو جو چاہے کرتے رہو گے۔ جیسے ہم عام طور پہ کسی کو کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی جب تجھے شرم اور غیرت نہیں ہے تو جو چاہے کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ باپ بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ سمجھائے گا، جب بیٹا نہیں مانے گا تو باپ بھی کیا کہے گا؟ جا جو مرضی کر۔ تو وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اندر وہ رسمیں غیر مسلم کی، ان کا رواج آتا جائے گا، پہلی بات ہے کہ ان سے بچو۔ نہیں بچتے تو جاؤ جہاں مرضی جاؤ، پھر تم انہی رسموں کے پیچھے لگ کے آج ہر مسلمان پریشان ہو رہا ہے۔ ہماری خوشی میں ہندوؤں کی رسمیں، ہماری غمی میں ہندوؤں کی رسمیں۔ میرے دوست، آج ہمارے اندر سے جب تک یہ رسمیں نہیں ختم ہوں گی ہم خوشحال نہیں ہو سکتے، پریشانیوں میں گھرتے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ دین اسلام سے بغاوت، نبی کے سنت طریقے سے بغاوت، نبی کے فرمان سے بغاوت، نبی کے قرآن سے بغاوت، اللہ رب العالمین سے بغاوت، شیطان سے محبت، غیر مسلم کے طریقے سے محبت، غیر مسلم کے لباس سے محبت، غیر مسلم کا طرز ہم نے اپنانا، اس سے ہم نے محبت کر لی، جس کی بنا پر آج اللہ کی مدد ہم سے پیچھے ہٹ گئی۔ یہی میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جب صحابہ کا بھی وہی خدا تھا، وہی مصطفیٰ تھا، وہی کتاب، وہی شریعت، وہی دین تھا، آج ساری چیزیں سارے وہی آج ہمارے ہیں۔ اب وہ مسلمان، وہ صحابہ کیوں بلندیوں پہ جاتے گئے اور آج ہم مسلمان کیوں پستیوں کی طرف جاتے جا رہے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے دین اسلام سے بغاوت، نبی کے سنت طریقے سے بغاوت۔
نبی کے بتائے ہوئے اعمال سے بغاوت۔ تو اس لیے میرے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات یہ ذکر فرمائی کہ تمہارے اندر سے یہ چیزیں ساری جو رسمیں ہیں ان کو ختم کر دینا اگر کامیابی چاہتے ہو۔ اور اگلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر سود کو حرام کر دیا، سود کو حرام کیا۔ جب سود کو حرام کر دیا تو آج میرا مسلمان پھر سود کیوں کھا رہا ہے، کیوں سودی کاروبار کر رہا ہے؟ جب پتہ ہے کہ سود حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی لانے والی جو آمدنی ہے، اس کی جو بھی آمدنی ہمارے پاس آ رہی ہے، اس آمدنی کا ہمیں کل قیامت کے دن حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ کیوں آج ہم مسلمان سود کھا رہے ہیں؟ مسلم ممالک کے اندر جب پابندیاں ہیں، قانونی طور پر منع ہے، تو کیوں ایسے قوانین نافذ کیوں نہیں کیے جا رہے؟ تو میرے دوست، اگر قانونی طور پہ یہ کام نہیں ہو پا رہا تو کم از کم ہم اپنے اس 5 فٹ کے وجود کے جواب دہ ہوں گے قیامت کے دن۔ کم از کم اپنی حد تک تو ہم پیچھے ہٹیں نا اسے۔ ایک بندہ کہتا ہے ساری دنیا ہی سود کھا رہی ہے، یار میں نہیں کھاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ میرے دوست، وہ جہاں بھی جا رہے ہیں کم از کم ہم اپنے 5 فٹ کے وجود پہ تو عمل کر سکتے ہیں نا۔ اس اسلام کو اپنے اوپر تو نافذ کر سکتے ہیں، اپنے گھر پہ تو نافذ کر سکتے ہیں۔ گھر کا سربراہ اپنی اولاد کے اوپر اس کو نافذ کر سکتا ہے، علاقے کا سربراہ اپنے علاقے والوں پہ اس کو نافذ کر سکتا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہمیں کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ یہی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم اپنے اس کے تو خود مختار تھے نا۔ کیا حکومت کی پابندی ہے ہمارے اوپر، ہمارے وجود پہ؟ اگر ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے حکومت ہمیں کچھ کہے گی؟ کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو اس کا مطلب ہے ہم خود مختار ہیں۔ حکومت کو تو صرف ہم بدنام کرتے ہیں۔ ان قوانین، کوئی قوانین ایسے نہیں ہے جو آپ کے اوپر لاگو کیے جا رہے ہیں یہ گناہ کا کام کرو۔ انہوں نے صرف اجازت دے دی ہے، کرو نہ کرو یہ بندے کی مرضی ہے۔ اسی وجہ سے میں وہ شعر عرض کرتا ہوں نا کہ جیسا کرنا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آج اگر ہمیں یقین نہیں آ رہا تو کرتے جاؤ، ایک دن آنے والا ہے قبر میں آنکھ کھلے گی جا کے، وہاں پہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو سب سے ایک حرام کام تھا سود، اس کو حرام کر دیا، اس میں منع کر دیا، اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کے سود کو حرام کرتا ہوں۔ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا سود تھا، اور اگر دیکھا جائے نا آج کے اعتبار سے وہ لاکھوں کیا کروڑوں میں تھا وہ۔ جب یہ حکم آ گیا، یہ حکم آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد سود حرام ہے۔ آیت نازل ہو چکی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حکم کو تھوڑا سا مؤخر کر دیں، آج کے بجائے کل بیان کر دیجئے۔ کیوں؟ آج مجھے میرا سود ملنے والا ہے۔ وہ سود کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں نہیں کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ مجھے اتنا بے حساب پیسہ ملنے والا ہے، اے محبوب اتنا سا حکم کو تھوڑا سا تاخیر کر دیں کہ مجھے وہ پیسہ مل جائے، سارا کا سارا پیسہ دین کے لیے وقف کروں گا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جب اللہ کا حکم آ گیا چھوڑ دے ادھر سود کو۔ آج کے حساب سے دیکھا جائے تو کروڑوں روپے سود تھے میرے دوست، بہت بڑے تاجر تھے وہ، بہت بڑے ان کے پاس دولت تھی۔ پہلا حکم کیا؟ صحابہ نے فوراً مان لیا، دوسری بات نہیں کی، اصرار نہیں کیا۔ لیکن آج ہمیں کہا جائے گناہ کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو، تو آج ہم چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ کامیابی جو ان کو ملتی تھی آج ہمیں کیوں نہیں مل رہی، وہ خوشحال تھے آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ نبی کے حکم کو مان کر کامیاب ہو گئے، ہم نبی کے حکم سے بغاوت کر کے ناکام ہو رہے ہیں۔ تو گویا سود کو اس کے اندر حرام کر دیا گیا۔ اور اگلا حکم فرمایا جو اس کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا وہ ہے وراثت۔ وراثت میں وارثین کا حق دینا۔ آج میرے دوست وہی چیز ایسے دین کی بغاوت ہو رہی ہے، جب شریعت نے پابند کر دیا کہ بیٹے کو بھی حصہ دینا ہے، بیٹی کو بھی حصہ دینا ہے، آج ہم بیٹے کو حصہ کیوں نہیں دے رہے؟ آج میرا مسلمان بیٹے کو حقوق کیوں نہیں دے رہا؟ کیا وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے؟ اس میں وہ جو تقسیم کرنے والے ہیں ان کی پکڑ ہوگی۔ یا تو باپ جب اس پر قادر ہے وہ زندگی کے اندر کر دے، اس کو وہ تقسیم کر سکتا ہے، اپنی بیٹی کو حق کیوں نہیں دے رہا وہ زندگی میں؟ بیٹے تو نہیں دے رہے، تو اس میں پکڑ باپ کی بھی ہوگی، تو نے یہ تربیت ایسی کیوں نہ کی، ان کو پابند کیوں نہ کیا کہ میرے جانے کے بعد بیٹیوں کا حق دینا ہے؟ ان سارے بھائیوں کی پکڑ ہوگی۔ یہ آج بہت عام ہو رہا ہے، بیٹیوں کا حق تو ایسے سمجھ لیا گیا ہے جیسے تو یہ حرام ہے اس کو دینا ہے، ویسے خرچے کیے جائیں گے اور کہیں گے بھئی شادی پہ ہم نے اتنے خرچے کر دیے تھے، ہم نے گاڑی دے دی، یہ دے دیا، وہ دے دیا، تمہیں کس نے کہا بھئی گاڑی دو؟
کس نے کہا شادی پہ اتنے خرچے کرو؟ شریعت نے حکم دیا، یہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یا اگر ہم یہ خرچے نہ کریں تو کیا بیٹی کہے گی میری شادی پہ اتنا خرچہ کیوں نہیں کیا؟ وراثت اپنی جگہ پر ہے، یہ خرچے اپنی جگہ پر ہے، چاہے تم کروڑوں روپے لگا دو شادی پر، تب بھی اس بیٹی کا جو وراثت میں حق بنتا ہے وہ حق ختم نہیں ہو سکتا۔ چاہے بنتا 1,00,000 روپے حق بنتا بس وراثت کا، لیکن شادی پہ 1 کروڑ روپے لگا رہے ہو تو یہ 1 کروڑ لگانے کے باوجود وہ 1,00,000 معاف نہیں ہو سکتا، دینا ہی پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا بندہ جو وراثت کسی وارث کی کھا جائے، دبا لے، اس کو نہ دے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت سے اس بندے کا حصہ کاٹ دیں گے۔ اب جس کا دل کرے نا جہنم میں جانے کے لیے کہ جنت ہمیں نہیں چاہیے، تو وہ حصے کھاتے جائے، کھاتا رہے، کسی کو نہ دے۔ تو بھئی جب ایک حکم ہے، جب دینا ہے، تو کیوں نہیں اس کو وجود میں لا رہے ہم؟ کیوں نہیں ایسا ماحول پیدا کر رہے اپنے اندر؟ ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں، عجیب غریب قسم کی باتیں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں نے کئیوں سے سنا، بھئی نہ ہم پیچھے سے لیتے ہیں نہ ہم آگے دیتے ہیں، ہم کون سا لائیں پیچھے سے؟ بھئی تم نہیں لائے، تمہاری بہادری تب سمجھی جائے گی پیچھے سے نہ لو اور آگے دو۔ تو کیوں نہیں لیا پیچھے سے تم نے؟ جب تمہارا حق ہے تو لو نا پیچھے سے۔ تم یہ کام کرو گے تو وہ پچھلے خاندان کی بھی آنکھیں ہوں گی کہ بھئی بیٹیوں کو حق دینا ہے، کتنی بیٹیوں کو حق ادھر سے ملے گا آپ ایک بندے کی وجہ سے، اور اگلے ہم اپنے گھر میں اس کو رائج کریں گے، اپنی بہنوں کو حق دیں گے، ہم اپنی اولاد کو یہ تربیت دیں گے ہمارے باپ نے حصہ دیا تھا تو ہم بھی دیں۔ اب بتاؤ ابتدا آپ کر رہے ہیں تو کتنے لوگ اس کی طرف آئیں گے تو سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ دینے سے چھٹکارا ہوگا، ورنہ چھٹکارا نہیں میرے دوست۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ایک اور چیز، امانت، اس میں خیانت نہ کرو، دھوکہ نہ دو، کسی نے مال آپ کو دیا ہے اس کو ہڑپ نہ کرو۔ آج ہم کھائے جا رہے ہیں، کسی کا 1,00,000 روپے دبا لیا، کسی کے ہزاروں روپے دبا لیا، کوئی پرواہ نہیں دینے کی۔ تو فرمایا کہ یہ جو حقوق ہیں ان میں ادا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ قیامت دن آ رہا بھائی۔ اس طرح فرمایا کہ معاشرتی شناخت یہ بہت بڑی ہے اور آج کے دور میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دل آزاری مقصود کسی کی نہیں ہے، میں ایک شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ معاشرتی شناخت جو اللہ نے شناخت دی ہے اس پر بندے کو رہنا چاہیے، ورنہ قیامت کی نشانی ہے یہ۔ فرمایا کہ لوگ اپنی شناخت کو بدلیں گے، قومیں بدلیں گے لوگ اپنی۔ آج ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جو جس نسب میں ہے اسی نسب میں رہے گا، وہ نام بدلنے سے کوئی کسی کا نہیں بن جاتا۔ حتیٰ کہ فرمایا کوئی غلام اپنا آقا نہیں بدل سکتا، غلام تو پہلے ہوتے تھے اس وقت۔ فرمایا کوئی غلام کسی کا آقا بدنام ہے، برا ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بندہ بعض دفعہ شرماتا ہے، یار میں تو ایسا میرا آقا ہے، وہ ایسا ظالم ہے، ایسا جابر ہے، جب پوچھ لیں تو کس کا غلام ہے تو بعض دفعہ بندہ شرم محسوس کرتا ہے اس کا نام لیتے ہوئے۔ یا ایسے ہی فرمایا کوئی غلام اپنے آقا کا نسب نہیں بدل سکتا کہ بھی میرا اس سے تعلق و رشتہ ہے میرا، اور ایسے ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے نسب کو نہیں بدل سکتا، باپ چاہے کتنا بڑا ظالم اور گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بدنام ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ کوئی بندہ اپنی قوم بھی نہیں بدل سکتا، جو جس قوم میں ہے وہ اسی قوم میں شمار ہوگا۔ اور یہ بدلنا قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اپنی قوم میں بھی بدل رہے ہوں گے، اور ناجائز ہے یہ، غلط ہے یہ۔ تو اس وجہ سے یہ کام بھی اس وقت خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ کوئی بھی اپنی یہ معاشرتی شناخت کو نہ بدلے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حکم یہ دیا۔ اسی طرح کے میاں بیوی کے حقوق بتائے، فرمایا کہ میاں بیوی کے جو حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے کہ ایک عورت کو جب تم لے کے آ رہے ہو اپنے گھر میں تو اس عورت کی قربانی دیکھ لو کہ اپنے خاندان کو، رشتہ داری کو، سب کچھ چھوڑ کر وہ آ رہی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، ہر چیز ختم کر دی پیچھے اس نے۔ جیسے شادی سے پہلے باپ کے سامنے نخرے کر لیتی تھی، ابو جی مجھے یہ چیز چاہیے، امی کو نخرے کر لیتی تھی، امی مجھے کپڑے چاہیے، اب شادی کے بعد تجربہ کر کے دیکھ لینا کوئی بیٹی منہ سے فرمائش نہیں کر سکتی آپ سے۔ کیوں؟ وہ سمجھتی ہے، اس کو ہم نے یہ ایسا سبق سمجھا دیا گویا معاشرے کے اعتبار سے کہ بیٹی تو آج کے بعد ہماری نہیں ہے، اب تو اگلے گھر کی ہے۔ اتنا فرق ہم نے پیدا کر دیا اپنے اندر۔ اگر بیٹی کو وہی حق ہوتا معاشرے کے اندر آج جو پہلے ہوتا تھا تو بیٹی ایسے حکم جیسے پہلے اپنی فرمائش کر دیتی تھی، شادی کے بعد بھی اپنی فرمائش کرتی ہوں۔ ہم نے ایسا ماحول دیا ہے کہ بیٹی کو گویا اپنے سے دور کر دیا کہ اب تیرا لینا دینا معاملہ ادھر ہی ہے، فرض کر لو اس کو کہ یہ ایسا ہی ہے،
ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی یہ ذمہ داری بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیوی بن کے جب تمہارے گھر میں آئی ہے، اس کے کھانا پینا، رہن سہن اور اس کا کپڑے پہننا، جو کچھ بھی اس کے حقوق ہے، سارے کے سارے بندے تیرے اوپر لازم ہیں۔ اس کو برا بھلا کہنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کو مارنا پیٹنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کا جس قسم کا بھی حق ہے بندے تیرے اوپر پورا کرنا لازم ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ مثال دی جاتی ہے کہ جب بندہ سب اگر اپنے اندر احساس ہونا، کسی کے اندر سمجھے کہ بھئی میرے اندر ایک احساس جاگ جائے کہ یہ بیوی بن کے جو میرے گھر میں آئی ہے یہ کسی کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، اب یہ سب کچھ اپنا قربان کر کے میرے گھر میں آ رہی ہے۔ اگر ایسے ہی فرض کرو کہ مجھے بندے کو اپنا سب کچھ قربان کر کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، خاندان سے کٹ کر اگر بیوی کے گھر میں جا کر رہنا پڑتا تو ہم کتنا برداشت کرتے اس کو؟ جب بیوی ادھر آ کر کیا اپنے ساس کے وہ تانے سنتی ہے، اپنی نندوں کے تانے سننا، یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں وہ کتنی مجبور ہو کے ہمارے گھر میں زندگی گزار رہی ہے۔ ہم کیوں نہیں اپنے گھر کو اس کا گھر بنا دیتے، اس کو ایسا گھر پیش کریں کہ تو یہ اپنا گھر سمجھ کے اس کے اندر ہے۔ یہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، فرمایا کہ ان کو میاں اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی اپنے میاں کے حقوق ادا کرے۔ تو گویا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی بیویوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ آج ایسے ایسے ظالم لوگ بھی ہیں جو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہاتھ اٹھانے کی؟ کس نے اجازت دی ہے؟ بات بات پر تانے دینا، ایسی ایسی گالیاں دی جاتی ہیں کہ جن کو سننا بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ ہو رہا ہے۔ صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جہالت ہے، اس کی وجہ دین سے دوری ہے، اس کی وجہ نمازوں سے غفلت ہے، اس کی وجہ دین سے لاپرواہی ہے، جس کی بنا پر آج بیویوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ کتنی بیٹیوں کو ناجائز طلاقیں ہو رہی ہیں آج، اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے اس کی کہ دین سے دوری ہے، دین سے غفلت ہے۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے قیامت کے دن تجھ سے بیوی کے حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تجھ سے گھریلو معاملات میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تیری بیوی کو کھڑا کر دیا جائے گا کہ ہاں تو بتا تیرا شوہر تیرے ساتھ کیسا رہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب میں اپنے گھر والوں سے اگر کوئی افضل ہے، بہتر ہے، تو مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیوی کے ساتھ کام کروا دینا، اس کے گھر میں کسی بھی کام میں ہاتھ بٹا دینا، اس کی خدمت جو اس کی بنتی ہے ہمارے ذمہ، کھانا کھلانا پلانا، اس کو جو کما کے دینا، اس کی فرمائش کا خیال کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب ہم اپنے بیگم کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کریں گے، ان کو ان کی فرمائش کے مطابق، ہاں ناجائز نہ ہو، شرعی دائرے سے باہر نہ ہو، لیکن جو حق بنتا ہے اس کا حق ہم دیتے رہیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ بیوی ہماری اطاعت بھی کرے گی، ہماری بات بھی مانے گی۔ جب میاں بیوی جب دوسرے کے ایسے حقوق ادا کریں گے تو ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ جس کی وجہ سے مثالی خاندان بنے گی، جھگڑے ختم، جھگڑے جڑ سے ہی ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم خود یہ حقوق نہیں ادا کر رہے، تو اس لیے میرے دوست آج ہم جس معاملے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے بغاوت کر لی ہے۔ ہمیں ڈر ہی نہیں ہے آخرت کا۔ بیوی کے اوپر تھپڑ لگایا بیوی کو تو یہ ڈر نہیں ہے کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے اس کا سوال کرنا ہے، یہ تو ہمارے ذہن سے ختم ہو چکی ہے بات۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، آخرت کا ڈر ہے، آج میں تھپڑ لگا رہا ہوں مجھے کتنے تھپڑ پڑیں گے اس کے بدلے، جس کو وہاں کا ڈر ہوگا وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا، ایسا کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ تو اس لیے میرے دوست بیویوں کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ادا کیجئے۔ آج ہم نے بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا لیا، پاؤں کی جوتی بنا رکھا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ رواج، اس کو ختم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا کے اعتبار سے آپ کو لگ رہی ہوں گی باتیں کچھ، بھئی یہ کیا آج بیان ایسا چل پڑا، یہ حقیقت ہے، دین اسلام یہ ہے۔ دین اسلام نے اس کو وہ بلندی دی ہے، فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، عورت کی قدر معلوم کرنی ہے تو آؤ حدیث کی صورت میں، فرمایا یہ عورت وہ عورت ہے جس کے قدموں میں اللہ نے جنت بسا رکھی ہے، یہ عورت وہ عورت ہے جس نے اپنی گود سے نبیوں کو جنم دیا، یہ عورت وہ عورت ہے جس نے اپنی گود سے ولیوں کو جنم دیا ہے، اتنی مقدس ہستی ہے یہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ آج اس بیوی کے اوپر، اس بیٹی کے اوپر جو یہ معاملات کیے جا رہے ہیں، فرمایا کہ قیامت کا دن میرے دوست اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آ رہا ہے اس بیوی کو تیرے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور یہ تیرے خلاف جھگڑا کرے گی وہاں پر،
جو بندہ وہاں پر ان چیزوں کو اپنے لیے کر سکتا ہے کہ بھئی میں ان کا وہ مقابلہ کر سکتا ہوں، جواب دے سکتا ہوں، تو میرے دوست وہ کرتا ہے۔